سورہ النجم رکوع نمبر 3 تلاوت. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نظير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورہ النجم رکوع نمبر 3 کی یہ آخری آیت میں سجدہ گزرا ہے. سورہ النجم رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے جو پورے احکام بجا لایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور یہ کہ اسی نے 2 جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اسی کی ذمہ ہے پچھلا اٹھانا یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا. تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح. پاس آئی پاس آنے والی، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں. تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم کھیل میں پڑے ہو تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو. سورہ النجم رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کریم نے منکروں کی بات کر کے کہ وہ لوگ جو منکر ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَا. یہ ہے وہ بات. پچھلے رکوع میں وہی بات ہو رہی تھی نا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ سب چیزیں عطا کی ہیں، لیکن جو حضور کا انکار کر رہا ہے اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی علم غیب ہے جس سے وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں آئی موسیٰ کے صحیفوں میں جو کچھ ہے؟ ابراہیم الذی وفا و ابراہیم الذی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ساری باتیں ہماری پوری کر دکھائیں، ان کی صحیفوں میں یہی بات ہے. اللہ تازرو وازرتن وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے شرک کیا اسی پر شرک کا گناہ ہوگا. شرک کا نقصان نہ والد کو پہنچے گا، نہ ماں کو، نہ بیٹے کو. جس نے شرک کیا اس کا گناہ، اس کا بوجھ اس سے خود ہی اٹھانا پڑے گا. اب جس طریقے سے شرک کا بوجھ وہ خود اٹھا رہا ہے، اسی طریقے سے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی خود اٹھائے گا.
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور یہ بھی گزشتہ کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ انسان جو کچھ کوشش کرے گا اس کو وہ ضرور دیا جائے گا. جتنی نیکی کرنا چاہتا ہے، جتنی نفل پڑھے گا، اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھنا چاہی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرنے سے ایک سیکنڈ پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس کا خون بہنے لگ گیا، جس سے اس کی نماز ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی، اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے نا. وضو کرے گا، وضو کر کے تو پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو اس نے اپنے ذہن میں کیا سمجھا کہ وہ جو 2 رکعتیں میں نے پڑھی تھیں وہ ضائع ہو گئی. حقیقت تو یہی ہے نا، ضائع ہو گئی، وہ دوبارہ پڑھنی تو پڑھی. لیکن فرمایا وہ میں جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ دیکھے گا میں نے اس کی وہ 2 رکعتیں بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں. وہ جہاں تک وہ پڑھی تھیں، جہاں سے آگے وضو ٹوٹا تھا، وہاں تک کا ثواب میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے. ایک بندہ ہے، اس نے نیت کی، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اب ایک دم بھول گیا، پتہ نہیں میں نے عشاء کی نیت کی تھی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا تھا. پھر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنی نماز توڑ کر پھر نیت کی. اب وہ جو کام اس نے پہلے کیا نا، اس کام کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے. قیامت والے دن جب آپ یہ دیکھیں گے نا اللہ نے کون کون سی نیکی سنبھال کے رکھی تھی، وہ جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھی ہوئی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو کبھی حقیر نہ جانا کرو. یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ نیک کام ہے، چھوٹا سا ہی کام ہے، نہ، یہ چھوٹا سا کام بھی قیامت کے دن بڑا کام آئے گا. اللہ پاک آپ کی اس چیز کو ضائع نہیں کرتا. جیسے بچے کھیل کھلونے کی چیزیں نا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو سنبھالتے رہتے ہیں. تو کروڑوں مثالیں نیچے رہ جاتی ہیں. اللہ پاک ہے ان مثالوں سے، لیکن بندے جب نیکی کرتے ہیں نا، اللہ کسی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، سنبھالتا رہتا ہے. یہ میرے بندے کی محنت ہے، ضائع نہیں ہونی چاہیے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے، اسی کی طرف ہی سب کا منتہا ہے. وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے. اسی نے جوڑے بنائے ہیں، اسی نے مذکر، اسی نے مؤنث، اسی نے نطفہ، اسی نے منی، اسی نے حمل، سب چیزیں اسی کی طرف سے ہو رہی ہیں. وہی زندہ کرے گا. وہ غنی کرتا ہے، وہی قناعت دیتا ہے. وہ رب ہے، ستاروں کا وہی رب، ذروں کا وہی رب، مشرق کا وہی رب، شمال کا وہی رب، جنوب کا وہی رب، ادھر کا وہی رب، ادھر کا وہی رب. نوح کی قوم مؤتفقہ، پچھلی قومیں، عاد کی قوم، سمود کی قوم، ان کو اس نے ہلاک کیا. کیوں؟ نبیوں کی بات نہیں مانی انہوں نے. نبی کے ساتھ لگ جاؤ، نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی کے ہو جاؤ. جو نبی کا ہو جائے گا میں اس کا ہو جاؤں گا، جو نبی کا نہیں ہوتا وہ میرا بھی نہیں ہے. جب یہ ساری باتیں کر دیں پھر فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو اور اس کی بندگی کیا کرو. یہ پیغام کس کا ہے؟ یہ حضور کا پیغام ہے. کس کا پیغام ہے؟ لوگوں جب نماز پڑھا کرو تو یہ سمجھا کرو میں حضور کے پیغام پر عمل کر رہا ہوں. روزہ رکھا کرو تو یہ سمجھا کرو کہ میں عبادت رب کی ادا کر رہا ہوں، لیکن پیغام رسول کا ہے جسے پورا کر رہا ہوں.